أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد برادران عزیز، ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنی کتابیں نازل ہوئیں، جتنی شریعتیں آئیں، ان سب میں الگ الگ احکام دیے گئے، عبادتوں کے مختلف طریقے بتائے گئے، لیکن سب کا آخری ہدف یہ تھا کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ ظلم کو اسلام ایک منٹ کے لیے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ ظالم سے کہہ دو کہ وہ مجھے یاد نہ کرے، ظالم سے کہہ دو کہ وہ مجھے یاد نہ کرے، اس لیے کہ میں نے قرآن میں کہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو مجھے یاد کرے گا اسے میں بھی یاد کروں گا۔ ظالم مجھے اس لیے یاد نہ کرے کہ جب وہ مجھے یاد کرے گا تو میں بھی اسے یاد کروں گا، مگر میرا یاد کرنا اس پر لعنت کے ذریعے ہوگا۔ میں ظالم پر اس کی یاد کرنے کے بدلے میں لعنت کروں گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ یہ آیت مسلمانوں سے خطاب کر کے ہے، کافروں سے خطاب کر کے نہیں ہے، اس لیے کافر تو پہلے ہی سے عذاب الہی کا شکار ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ مسلمانوں، دیکھو تمہارے پاس اگر اسلام ہے تو اسلام تمہارے لیے جنت کا ضامن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں ذرا سا نرم گوشہ بھی کسی ظالم کے لیے پیدا ہوا تو اسلام تم کو جنت تک پہنچا نہیں پائے گا، تمہارا انجام جہنم ہوگا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ یہ گناہ ظلم کرنا اتنا عظیم ہے کہ ساری عبادتیں ایک طرف اور ایک ظلم ساری عبادتوں پر پانی پھیر دیا کرتا ہے۔ میں زیادہ تمہید میں وقت آپ کا نہیں لوں گا، لیکن بات کو مکمل کرنا ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حر کا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ حضرت حر کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت امام کا راستہ حر نے روکا ہے اور امام نے نماز جماعت قائم کی ہے تو حر نے بھی آ کر امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ حر نماز کا پابند تھا۔ لیکن آپ مجھے اتنا بتائیں کہ اگر صبح عاشور حر ظالم کو چھوڑ کر مظلوم کی طرف نہ آ جاتا تو کیا اس کی نمازیں اسے بچا لیتی؟ جہاں لشکر یزیدی کے اور سپاہی لعنت کے مستحق قرار پائے اور جہنم کندہ بنے، وہی انجام حر کا بھی ہوتا۔ لیکن صبح عاشور حر ایک مرتبہ ظالم کے لشکر سے نکل کر مظلوم کی طرف آ گیا، اسے کوئی عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے کہ صبح کی نماز کے وقت جا چکا تھا، ظہر کی نماز کے وقت آیا نہیں تھا، کسی عبادت کے ادا کرنے کا موقع نہ تھا۔ لیکن جب وہ مظلوم کے لشکر میں آیا اور آنے کے بعد اپنی قربانی پیش کر دی تو خود حسین نے اس کو جنت کی بشارت دی، اور حر کو وہ تحفہ دیا جو حسین نے اپنے کسی سپاہی کو تحفہ نہیں دیا، اور وہ تحفہ یہ تھا کہ جس وقت حر زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا ہے اور امام اس کے سرانے پہنچے ہیں تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے سر کے اوپر ایک کاری وار لگا ہے، سر پھٹ گیا ہے، اس سے خون جاری ہے۔ امام نے وہ رومال کہ جو حسین کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے بنا تھا، وہ رومال اپنی جیب سے نکالا اور حر کے سر اقدس کے اوپر باندھ دیا۔ ظاہر ہے کہ جس کے سر اقدس کے اوپر فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال بندھا ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے عزیزوں کہ آخر اللہ ظالموں کو اتنی مہلت کیوں دیتا ہے؟ ظالموں کو وہ اس لیے بھی مہلت دیتا ہے
کہ دنیا دیکھ لے کہ انسان میں کیسے کیسے خبیث لوگ پائے جاتے ہیں، کیسے کیسے خبیث لوگ پائے جاتے ہیں، اور اگر ظالم کو ظلم کرنے کا موقع نہ دے تو جو اس کے نیک بندے ہیں جن پر وہ ظلم کر رہے ہیں ان کا حسن کردار ابھر کر کیسے سامنے آئے۔ کربلا کے میدان میں ایک طرف لشکر یزیدی کی اگر خباثت نفس پوری طرح سے ابھر کر سامنے آ گئی، اس کا ظلم سامنے آ گیا، اس کا عدوان سامنے آ گیا، اس کی قساوت قلب سامنے آ گئی، تو دوسری طرف حسین کا صبر، حسین کی شجاعت، حسین کی استقامت، حسین کا اللہ پر توکل، وہ بھی تو سامنے آ گیا۔ اگر یہ ظلم سامنے نہ آتا تو حسین کے کردار کے جوہر کہاں نمایاں ہوتے۔ اس لیے اللہ ہمیشہ ظالم کو مہلت دیتا ہے کہ دنیا دونوں طرح کے نمونے دیکھ لے، جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نہ ماننے والے ہوتے ہیں ان کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ یہ جنگ جو کربلا کے میدان میں لڑی گئی ہے یہ کوئی پہلی جنگ نہیں تھی۔ یہ ضرور ہے کہ ایسی جنگ کبھی نہیں لڑی گئی، مگر جنگیں حق و باطل کے درمیان ہمیشہ ہوتی رہیں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آیت پدید۔ شیطان اور آدم کے زمانے سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی، مگر اس کا آخری معرکہ، زبردست ترین معرکہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزیدی لشکر کے درمیان جنگ کی صورت میں انجام پذیر ہوا تھا۔ میرے عزیزوں، اسی لیے جب آپ نماز پڑھنے کے بعد شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ آپ آخر تک زیارت پڑھتے ہیں اور سلام کرتے ہیں کہ آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم کے وارث تم پر سلام، موسیٰ کے وارث تم پر سلام، عیسیٰ کے وارث تم پر سلام، محمد عربی کے وارث تم پر سلام۔ ظاہر ہے کہ یہ وراثت حسین کو نسبی اعتبار سے نہیں پہنچی ہے، اس لیے کہ نسبی اعتبار سے امام حسین حضرت عیسیٰ کے وارث نہیں ہو سکتے۔ یہ منصبی وراثت ہے، یہ منصبی وراثت ہے، یعنی جو منصب آدم کے پاس تھا باطل سے ٹکر لینے کا، جو منصب نوح کے پاس تھا باطل سے ٹکر لینے کا، جو منصب حضرت ابراہیم کے پاس تھا نمرود سے ٹکرا جانے کا، جو منصب حضرت موسیٰ کے پاس تھا فرعون سے ٹکرا جانے کا، جو منصب حضرت عیسیٰ کے پاس تھا رومن امپائر سے ٹکرا جانے کا، جو منصب حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس تھا ابو لہب اور ابو جہل سے ٹکرا جانے کا، وہی منصب اب حسین کے پاس آ گیا تھا۔ اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ کربلا کے میدان میں حسین کا ہاتھ فقط حسین کا ہاتھ نہیں تھا، یہ آدم کا بھی ہاتھ تھا، یہ نوح کا بھی ہاتھ تھا، یہ ابراہیم کا بھی ہاتھ تھا، یہ موسیٰ کا بھی ہاتھ تھا، یہ عیسیٰ کا بھی ہاتھ تھا، یہ محمد عربی کا بھی ہاتھ تھا، یہ علی بن ابی طالب کا بھی ہاتھ تھا۔ ادھر یزید کا ہاتھ بھی یزید کا ہاتھ نہیں تھا، یزید کے ہاتھ پر اس کے باپ کا ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس کے باپ کے اوپر اس کے باپ کا ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کے اوپر ابو لہب کا ہاتھ رکھا ہوا تھا، ابو جہل کا ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پر فرعون کا ہاتھ رکھا تھا، اس کے ہاتھ کے اوپر شداد کا ہاتھ رکھا تھا، اس کے ہاتھ پر نمرود کا ہاتھ رکھا تھا، اس کے ہاتھ کے اوپر شیطان کا ہاتھ رکھا تھا۔ حسین جانتے تھے کہ میرے ہاتھوں پر کتنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو آدم کو شیطان کے مقابلے میں شکست ہو جائے گی، ابراہیم کو نمرود کے مقابلے میں شکست ہو جائے گی، موسیٰ فرعون کی بیعت کر لیں گے، عیسیٰ رومن امپائر کے سامنے جھک جائیں گے، محمد عربی ابو لہب اور ابو جہل کے سامنے جھک جائیں گے۔ اس لیے حسین نے کہا کہ میرا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے ہاتھ میں میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ جنگ کربلا کے میدان میں صبح عاشور شروع ہو گئی۔ ایک طرف کم سے کم 30,000 کا لشکر تھا اور دوسری طرف حسین کے 72 بھوکے پیاسے سپاہی تھے، جس میں ایک سپاہی کی عمر 86 برس کی تھی اور ایک سپاہی کی عمر 6 مہینے کی تھی۔ جب اس 86 برس کے بوڑھے اور 6 مہینے کے بچے کو شامل کر دیں تب لشکر کی تعداد پوری ہوتی ہے۔ بہرحال دفتر قربانی کھل گیا، 72 بھوکے پیاسے سپاہی اتنی شجاعت سے لڑے کہ شجاعت کا ایک معیار انہوں نے قائم کر دیا، شجاعت کا ایک معجزہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ یہاں تک کہ جب اصحاب و انصار قربان ہو گئے تو بنی ہاشم کی باری آئی، کبھی اون و محمد آگے بڑھے، کبھی قاسم و نوشاہ آگے بڑھے، اور اس کے بعد ایک منزل وہ بھی آئی کہ جب علی کا لال، بنی ہاشم کا شیر، قمر بنی ہاشم حضرت عباس ابن علی
مشق سکینہ لے کر دریا کے کنارے گئے اور وعدہ کر گئے سکینہ سے کہ میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں گا، لیکن عباس تو نہ آ سکے۔ حسین جب بھی میدان سے کسی کی لاش اٹھا کر لائے تو فقط ایک لاش اٹھا کر لائے۔ عباس کی خصوصیت تھی کہ عباس کی لاش تو نہیں آ سکی، مگر تین چیزیں تھیں کہ جن کو لے کر حسین روانہ ہوئے۔ ایک عباس سے کٹے ہوئے ہاتھ، ایک مشق سکینہ، ایک علم ابو الفضل۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم حسین نے لا کر ام کلثوم کو دے دیا ہوگا، مشق لا کر سکینہ کو دے دی ہوگی۔ ہاتھ کسے دیے ہوں گے؟ بس یہ بات آپ یاد رکھیے کہ یہ ہاتھ آپ کے لیے لے کر حسین آئے تھے، اس لیے کہ میدان حشر میں جب بی بی فاطمہ آئیں گی فریاد کرتی ہوئی کہ کسی کے لیے یہ حشر کا میدان ہو، مگر میں تو فریاد کرنے کے لیے آئی ہوں عرش الہی کا پایا پکڑ کر کہ کیا میں نے اپنے بچے کو اسی لیے پالا تھا بابا کہ آپ کی امت 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دے؟ اس وقت رسول گھبرا کر کہیں کہ بیٹی یہ بتا کہ امت کی گنہگاروں کے لیے سامان شفاعت دے کر کیا آئی ہے؟ تو بیٹی اپنا دامن پھیلا دے گی۔ رسول ملاحظہ فرمائیں گے 2 کٹے ہوئے ہاتھ، پوچھیں گے یہ کس کے کٹے ہوئے ہاتھ ہیں؟ تو بیوی جواب دے گی کہ بابا آپ نے نہیں پہچانا، یہ میرے بچے عباس سے کٹے ہوئے ہاتھ ہیں کہ جس کو امت کی شفاعت کے لیے لے کر آئی ہوں۔ بس عزاداران حسین، عباس کی شہادت کے بعد پھر حسین کا لفظ جگر، شبیہ رسول، 18 برس کا جوان، چمکتا ہوا چاند، لیلا کی آنکھوں کا نور، علی اکبر کربلا کے میدان میں گیا اور جانے کے بعد اپنی قربانی پیش کر دی۔ حسین اپنے جوان کا لاشا نہ اٹھا سکے، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ حسین نے حر کے بیٹے کی لاش تو اٹھا لی مگر اپنے بیٹے کی لاش نہ اٹھا سکے۔ بچوں کو بلایا، بچے دوڑتے ہوئے آئے، معصوم بچوں نے علی اکبر کی لاش اٹھائی، حسین پیچھے پیچھے ماتم کرتے ہوئے چلے۔ عزیزو، میں آپ کو ایک خاص نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حسین خیمے کے در پر آئے اور آنے کے بعد ایک معصوم بچے کو لے کر چلے۔ یہ معصوم بچہ چاند کا ٹکڑا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، حسین نے ابا کے دامن میں اس کو چھپایا، لے کر ایک بلندی پر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ لشکر پیشہ سار کے سپاہیوں، اگر میں نے خطا کی ہے تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اس کو اگر 2 بوند پانی کی پلا دو گے تو بہتی ہوئے نہر کے پانی میں کوئی کمی نہ ہو جائے گی، مگر ایک تیر سنسناتا آیا اور 6 مہینے کے معصوم بچے کا گلا چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حسین نے کبھی زمین کو دیکھا، حسین نے کبھی آسمان کو دیکھا۔ دیکھیے اگر وہ ظلم نہ ہوتا تو حسین کی عظمت کردار کیسے سامنے آتی؟ حسین کے ہاتھوں پر ایک 6 مہینے کا بچہ خون اگل رہا ہے، ملائکہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، عبادت بھول گئے ہیں، جھکے ہوئے حسین کو دیکھ رہے ہیں، ملائکہ آسمان سے جھکے ہوئے حسین کو دیکھ رہے ہیں، مگر حسین نظر اٹھائے ہوئے اپنے معبود کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پالنے والے یہ مصیبت میرے لیے آسان ہے، اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے سب تیری مرضی کی تکمیل کے لیے ہو رہا ہے۔ بس ایک بات میں آپ کو ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، پیغمبروں میں رسول کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ان کا نام ہے ذبیح اللہ، جن کو تلوار کے نیچے رکھ لیا گیا تھا۔ جو حضرت خلیل تھے وہ حضرت ذبیح نہ تھے، جو حضرت ذبیح تھے وہ حضرت خلیل نہ تھے، مگر کربلا کے میدان میں حسین بوقت واحد خلیل بھی ہیں اور ذبیح بھی ہیں۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو قربانی پیش کرے، ذبیح وہ ہوتا ہے جو خود قربان ہو جائے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں جب علی اکبر کی قربانی پیش کی تو خلیل تھے، جب بچے 6 مہینے کے بچے کو قربانی پیش کی تو خلیل تھے، جب اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے سر سجدے میں رکھ دیا تو ذبیح بن گئے۔ بس عزاداران حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ حسین کا گھوڑا دوڑتا ہوا حسین کے سینے کے ابلتے ہوئے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کر کے زینب کے در پر آیا۔ منہ سے آپ بول تو نہیں سکتا تھا، کہہ تو نہیں سکتا تھا، لیکن زیارت ناہیہ کا جملہ ہے کہ فصاح الفرس، اس نے ایک مرتبہ صیحہ کیا، یعنی چیخ کر رویا۔ زینب نے سکینہ سے کہا دیکھ تیرے بابا کے گھوڑے کی آواز آ رہی ہے، شاید تیرا بابا آ گیا۔ معصوم بچی دوڑتی ہوئی در خیمہ کے اوپر آئی، لیکن آ کر منظر ہی دیکھا گھوڑا تو موجود ہے مگر سوار موجود نہیں ہے۔ کہا پھوپھی آ کر دیکھیے کیا غضب ہو گیا، بابا کا گھوڑا تو آیا ہے مگر باغیں کٹی ہوئی ہیں۔
زین ڈھلا ہوا ہے، سیاح گھوڑا کر رہا ہے۔ ابھی زینب اپنی جگہ سے اٹھی بھی نہ تھی کہ ایک مرتبہ ظالموں کے لشکر نے خیموں پر حملہ کر دیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، سروں سے چادریں چھنتی رہیں۔ زینب پہلی مرتبہ ایک میدان میں سر برہنہ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی جائی ہے کہ جو کبھی اپنے گھر میں بھی سر برہنہ نہ ہوئی تھی، آج کربلا کے میدان میں سر برہنہ کھڑی ہوئی ہے۔ آفتاب اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے گوشہ مغرب میں چھپ گیا اور دنیا میں شام غریبہ کی سیاہی پھیل گئی۔ عزیزانو، یہ وہی شام غریبہ ہے جس کی یادگار منانے کے لیے اس وقت اتنا بڑا مجمع یہاں موجود ہے، لیکن فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے، کربلا کے میدان میں جب شام غریبہ آئی ہے تو مرد باقی نہیں رہ گئے تھے، خالی بیویاں تھیں جو جلتے ہوئے خیموں کی راکھ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں، اور یہاں اتنا بڑا مجمع سوگواروں کا موجود ہے۔ بس عزیزانو، مجلس کو ختم کرنے کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ دنیا میں شام غریبہ کی سیاہی پھیل گئی، اور ایک مرتبہ زینب نے ام کلثوم سے کہا، بہن اب عباس موجود نہیں ہیں، اب علی اکبر موجود نہیں ہیں، اب باری باری ہم کو اور تم کو حسین کے بچے کھچے بچوں کی نگہبانی کرنا ہے۔ یہ کہہ کے زینب نے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی اور جلے ہوئی راکھ پر جو بچے کچھ سو گئے تھے اور کچھ بچے بے ہوش تھے، ان کے چاروں طرف تلایا پھرنا شروع کیا۔ بس دارو مجلس خاتمے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے وصال کے بعد، حضور سرور کائنات کے پردہ کرنے کے بعد، اہل بیت کے لیے ہر رات مصیبت کی رات تھی اور ہر دن مصیبت کا دن تھا۔ یہ بھی عجب تاریخ کا مرحلہ ہے، لیکن ہزاروں 3 راتیں ان راتوں میں ایسی آئی ہیں کہ جو اہل بیت کے لیے قیامت کی راتیں تھیں۔ بس ان 3 راتوں کا ذکر کر کے آپ کی زحمتوں کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک رات تو وہ تھی کہ جب رسول کی وفات کے کچھ ہی عرصے کے بعد بی بی فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزیزانو، میں اتنا ضرور آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ میں نے پوری تاریخ اسلام پڑھی، مگر مجھے کہیں پر بھی علی کبھی چیخ کر روتے ہوئے نہیں دکھائی دی۔ بس ایک منزل ایسی ہے کہ جب میرا مولا چیخ کر رویا، اور وہ کون سی منزل کہ جب حزب وصیت فاطمہ رات کے پیچھے جا کر مولا نے بی بی فاطمہ زہرا کو اپنے ہاتھ سے غسل دینا شروع کیا، ادھر غسل دینے کا ارادہ کیا، ایک مرتبہ چیخ مار کر روئے۔ باہر جو لوگ بیٹھے تھے ان کا آپ تو بڑا صبر کر رہے تھے کہ چیخ کر کیوں روئے؟ کہا کہ صابرہ نے یہ بھی نہ بتایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ میں کہتا ہوں علی، فاطمہ کی چند پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں تو آپ برداشت نہ سکے، ذرا کربلا کے میدان میں آ کر زینب کے دل کو سنبھالیے کہ جس کی نظروں کے سامنے بھائی کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ادھر کے سوار ادھر اور ادھر کے سوار ادھر، اور بیچ میں زینب فریاد کر رہی ہے۔ بس عزیزانو، 3 جمادی الثانی کی رات، مدینے میں ایک معمولی سا گھر، اس کے اندر ایک حجرے میں ایک لکڑی کا تختہ، لکڑی کے تختے کے اوپر فاطمہ زہرا کا غسل و کفن دیا ہوا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ ایک چراغ کی ہلکی ہلکی روشنی میں تصور کے نگاہوں سے دیکھیں آپ تو یہ جنازہ آپ کو دکھائی دے گا۔ اب بی بی فاطمہ ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے جانے والی ہیں، تو علی نے، میں نے جس طرح سے روایت دیکھی ہے اسی طرح سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے سب سے پہلے زینب کو بلایا کہ زینب آ کر ماں سے رخصت ہو لے، تیری ماں جانے والی ہے۔ یہ بچی آئی، آنے کے بعد ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی، چیخ مار کر روئی۔ علی نے تسلی دے کر ہٹا لیا۔ اس کے بعد آواز دی ام کلثوم کو کہ میری بیٹی ام کلثوم تو بھی آ جا، تو بھی آ کر ماں سے رخصت ہو لے۔ یہ بچی بھی آئی، آنے کے بعد اس نے بھی ماں کے گلے میں باہیں ڈالی اور گری اور زاری شروع کی، مگر علی کا ایسا شفیق باپ موجود تھا، اس نے ام کلثوم کو ماں کے جنازے سے الگ کر لیا۔ اس کے بعد آواز دیتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن تم بھی آ کر ماں سے رخصت ہو لو۔ یہ شہزادہ بھی آیا، اس نے بھی آ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈالی اور تڑپ کر رویا، مگر علی نے دلاسا دے کر الگ کر لیا۔ اب بتائیے میں تاریخ کے الفاظ کیسے بدل دوں، کیسے تاریخ کو میں بدل دوں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ زینب کو بلایا تو زینب آ کر گلے سے لپٹی فاطمہ کے، ام کلثوم کو بلایا، یہ بی بی آئی اور آ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔
حسن کو بلایا تو حسن بھی آئے، آ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اب سب کے آخر میں کہتے ہیں میرے لال حسین تم بھی آ جاؤ، آ کر ماں سے رخصت ہو لو، میں کیسے عزیزوں تاریخ کو بدل دوں۔ ہر بچہ علی کا فاطمہ زہرا کے گلے میں آیا، گلے میں باہیں ڈالی، مگر حسین پاؤں کی طرف چلے۔ آنے کے بعد ماں کے طلبوں سے آنکھیں ملنا شروع کی۔ واللہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے پڑھا ہے کہ ماں کے طلبوں سے آنکھیں مل مل کر حسین نے کہنا شروع کیا کہ ماں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو آپ تڑپ جاتی تھی، لپک کر مجھے گود میں اٹھا لیتی تھی، مجھے سینے سے لگا لیتی تھی۔ آج وہی آپ کا حسین آپ کے طلبوں سے آنکھیں مل مل کر چیخیں مار مار کر رو رہا ہے، آج آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ عزیزوں مولا فرماتے ہیں واللہ لقد رأیتو انت و حنت و مدت یدیہا، کہتے ہیں اللہ کی قسم، معبود کی قسم، حسین کا یہ کہنا قیامت ہو گیا۔ جیسے ہی حسین نے یہ کہا ویسے ہی جنازے سے ایک چیخ بلند ہوئی، بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ کفن کے باہر آ گئے۔ میرے لالا آج بھی میں تجھے سینے سے لگا لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مدینہ ہے کہ جہاں حسین اپنی ماں کے پائنتی کھڑے میں ہیں، اور کربلا میں یہی ماں حسین کے سرانے کھڑی ہے۔ بیٹا میں آ گئی، بیٹا میں آ گئی، تیرا سر کٹے گا تو میرے سامنے ہی کٹے گا۔ اجرکم اللہ۔ یہ پہلی رات تھی، بس 3 راتوں سے زحمت ہے، آپ کی 2-4 منٹ میں میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک اور رات اس سے پہلے گزری ہے، وہ رات بھی اہل بیت پر بڑی سخت رات تھی، اور وہ رات تھی سن 40 ہجری کی 20ویں اور 21ویں رمضان کی درمیانی شب، جب مولا علی ابن ملجم ملعون کے سر ہاتھ سے زخمی ہونے کے بعد 21ویں شب و کروٹیں بدل رہے تھے، اور اب ہچکیاں آنا شروع ہوئیں، اور اہل بیت کو احساس ہو گیا کہ علی دنیا سے جانے والے ہیں۔ علی نے اپنی اولاد کو بلایا، آنے کے بعد وصیتیں کی، اس کی تفصیل مجھے نہیں جانا ہے۔ وصیتیں تمام ہوئیں تو امام نے اپنے بڑے صاحبزادے امام حسن کو بلایا، یہ بچہ آیا، اس کے بعد آپ نے اپنے تمام دوسرے بچوں کو بلانا شروع کیا۔ ایک ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے چلے جا رہے ہیں، ایک کو بلایا، دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، سب کو بلا کر ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں جب دے چکے تو ایک مرتبہ کسی کے چیخ کر رونے کی آواز آئی۔ علی نے کہا میں ابھی زندہ ہوں، یہ کون بھی چیخ کر رو رہی ہے؟ زینب نے کہا کہ بابا ماں ام البنین چیخ کر رو رہی ہیں۔ کہا ام البنین تم اس طرح تڑپ کر کیوں روئی؟ کہا آپ نے ہر بچے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، لیکن شاید عباس سے کوئی خطا ہو گئی تھی، عباس سے کوئی قصور ہو گیا تھا، آپ نے میرے اس چاند کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ بس سننا تھا کہ علی رونے لگے۔ عباس کو بلایا کہ ام البنین ذرا اس چاند کی صورت تو دیکھو، کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا حسین بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، میں تو اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اسے بغیر وارث سے کیسے چھوڑ دوں گا؟ مگر ام البنین جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی ہو۔ یہ کہے کہ ایک طرف سے عباس کو بلایا، ایک طرف سے حسین کو بلایا، کہا حسین میرے لال میں نے ہر بچے کو حسن کے سپرد کیا ہے، مگر عباس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں حسین۔ داروں یہ 21ویں رمضان کی شب ہے سن 40 ہجری کی کہ جہاں حسین نے جہاں علی نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، اور سن 61 ہجری میں جب حسین عباس کی پکار پر فرات کے کنارے آئے تو عباس کا یہی کٹا ہوا ہاتھ زمین پر پڑا ہوا تھا، جسے حسین نے اپنے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور کہا بھیا یہی وہ ہاتھ ہے کہ جو بابا نے دنیا سے جاتے وقت میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ بس جب عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں مولا دے چکے تو ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، اب علی کی ہچکیاں آ رہی تھیں، سانس اکڑ چکی تھی، کہا بابا جاتے جاتے اتنا بتاتے جائیے، آپ کا لقب تو مشکل کشا ہے، اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے بعد ہم پر کیا گزرے، بابا اتنا بتا دیجئے کہ اگر کبھی ہم پر سخت وقت پڑے گا، بہت سخت وقت، تو آپ مدد کے لیے آ جائیں گے۔ بیٹی نے فرمائش کی، بابا نے کہا ہاں زینب، جب تجھ پر سخت ترین وقت پڑے گا تو میں تیری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ بس زاداروں پھر آ جائیے کربلا کے میدان میں، شام غریبہ کا منظر ہے، زینب ایک ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائے ہوئے بچوں گر تلایا پھر رہی ہیں، اور دل میں تصور آ رہا ہے کہ میرے سچے باپ نے وعدہ کیا تھا
کہ جب سخت وقت پڑے گا تو میں مدد کے لیے آ جاؤں گا، لیکن کیا ہو گیا؟ علی اکبر شہید ہو گئے، میرا بابا نہ آیا۔ قاسم کی لاش پامال ہو گئی، میرا بابا نہ آیا۔ عباس کے ہاتھ کٹ گئے، میرا بابا نہ آیا۔ حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑ گئے، میرا بابا نہ آیا۔ خیموں میں آگ لگ گئی، میرا بابا نہ آیا۔ سکینہ نے تماچے کھائے، میرا بابا نہ آیا۔ میں نے تازیانے کھائے، میرا بابا نہ آیا۔ میرے سر سے چادر چھن گئی، میرا بابا نہ آیا۔ یہی تصور کرتی جاتی ہیں اور جلے ہوئے خیموں کے گرد پھرتی جاتی ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے۔ بی بی سمجھی کہ شاید دشمن کا کوئی سپاہی آ رہا ہے، آگے بڑھ کر کہا کہ ہم کہیں بھاگ نہ جائیں گے، اے آنے والے سپاہی پلٹ جا، صبح کا آنا۔ لیکن وہ سپاہی نہ مانا، آگے بڑھتا چلا رہا ہے، آگے بڑھتا چلا رہا ہے۔ حضرت میں جو دیکھا ہے وہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جب زینب نے دیکھا کہ میرے کہنے سے نہیں رک رہا ہے اور بڑھتا چلا رہا ہے تو آگے بڑھ کر کہا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں عباس کی بہن ہوں۔ میں تو اس سے کہہ رہی ہوں کہ ایک قدم اب آگے نہ بڑھنے پائے، مگر اس کے بعد بھی وہ سپاہی آگے بڑھتا چلا آیا۔ بس علی کی بیٹی آگے بڑھی، آگے بڑھ کر لجا میں فرش پر ہاتھ ڈالا اور کہا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں علی کی بیٹی ہوں؟ میں تجھ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ اب آگے نہ بڑھ۔ بس سننا تھا کہ اس سوار نے میں چہرے سے نقاب الٹی، کہا بیٹی میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، میں تیری مدد کے لیے آ گیا۔ زینب نے کہا بابا اب آپ آئے ہیں، کربلا میں ہم لٹ گئے، فاطمہ کا چمن پامال ہو گیا، میرے بھائی کی لاش گھوڑوں سے پامال کر دی گئی، معصوم بچے گھوڑوں سے پامال ہو کر ختم ہو گئے، ہمارے سروں سے چادریں چھن گئیں، کل ہمیں کوفہ کی جانب سر برہنہ روانہ ہونا ہے۔